محترم حاضرین، کچھ کہنے سے پہلے ایک اہم اعلان ہے۔ آپ سب کو شاید یہ خبر معلوم ہوئی ہو کہ کل یعنی جمعہ کے دن سعودیہ کے اندر یا عرب ممالک کے اندر عید ہے۔ کل جمعہ کے دن عرب ممالک میں عید ہے۔ ظاہر سی بات ہے حد سے زیادہ امکان ہے کہ ہفتے کو ہمارے یہاں عید ہو، لہذا اس مسجد کے لیے جو عیدگاہ ہے وہاں پر نماز کا جو ٹائم مقرر کیا گیا ہے وہ 7:15 بجے ہے۔ 7:15 انشاءاللہ یعنی 7:15 پر انشاءاللہ نماز شروع ہو جائے گی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اگر ہمارا ساتھ دیے یا ذمہ داروں کا ساتھ دیے تو وقت پر انشاءاللہ نماز عید پڑھ لی جائے گی۔ آپ جتنا ممکن ہو سکے 7 بجے پہنچنے کی یا اس سے بھی پہلے پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ وقت پر ہم نماز سے عید ادا کر سکیں۔ حاضرین گرامی، اب نماز عید کی بات آ گئی ہے تو اس کے کچھ مختصر آداب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عید کے آداب کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور تنبیہ، وہ یہ کہ آج جو 29ویں رات ہے، آخری طاق رات ہے، اس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات طاق رات جو ہے یہ شب قدر نہیں ہو سکتی۔ یہ غلط ہے۔ جو لوگ 27ویں کو یا اس سے پہلے کی طاق راتوں کو شب بیداری کرتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، بلکہ امکان زیادہ بھی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے جو علامتیں اور نشانیاں لیلۃ القدر کی بتلائی گئیں وہ 27ویں کو تو دکھی نہیں میرے خیال سے، کیونکہ اس دن بہت گرمی تھی۔ 27ویں کی رات میں کافی گرمی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر لیلۃ لا حار ولا بارد، لیلۃ طلقہ لا حار ولا باردہ۔ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، شب قدر ہوتی ہے، وہ معتدل رات ہوتی ہے، درمیانی رات ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ گرم نہ بہت زیادہ ٹھنڈ، یعنی اس رات میں نہ تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی۔ ہم نے 27ویں کو دیکھا کافی گرمی تھی، اور آج کی رات میں آپ باہر نکلیں اتنی ٹھنڈی ہوا، خوبصورت منظر ہے، فضا ہے، یہ ٹھنڈی ہوا بالکل چل رہی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ ٹھنڈی نہ گرم۔ تو آج کی رات 27ویں کے بالمقابل آج زیادہ بہتر معلوم ہو رہی ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی بھی ہے، التمسوا لیلۃ القدر آخر لیلۃ من رمضان، تم لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری رات میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کو کب تلاش کرو؟ رمضان کی آخری رات میں تلاش کرو۔ اگر ہفتے کو عید ہے تو گویا کہ رمضان کی آج آخری رات ہے، آج آخری رات ہے، آخری تراویح ہے، کیونکہ کل چاند دکھ جائے گا تو شوال شروع ہو جائے گا، تو شوال کی رات ہو جائے گی۔ تو آج رمضان کی آخری رات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات کو شب قدر تلاش کرو، لہذا آج یہ آخری رات ہماری ہے یا ہو سکتی ہے۔ عقل مندی کی بات یہ ہے، ذہانت کی بات یہ ہے کہ آج کی رات بھی جس طرح ہم نے گزشتہ راتیں اللہ کی عبادت میں، تلاوت وغیرہ میں گزاری، آج کی رات کو غنیمت سمجھیں تاکہ اختتام بھی اور انتہا بھی، اینڈنگ بھی ہمارا اچھا ہو، بہتر ہو۔ لہذا آج کی رات کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ دیگر گزشتہ راتوں سے زیادہ مناسب ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ جی، تو یہ بات تو ہم نے کہہ دی کہ آج کی رات بھی اہم رات ہے، آخری طاق رات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی بھی آخری رات ہو سکتی ہے۔ آئیے عید کے چند آداب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔
बस सिर्फ नुक्ते पॉइंट के हिसाब से मैं आपके सामने बात रख रहा हूं। सबसे पहला अदब, जैसा कि हमने कल भी बतलाया कि आप ईद की नमाज जाने से पहले पहले सदक़तुल फित्र गरीब तक, मिस्कीन तक पहुंचा दें। यह सबसे पहली चीज। दूसरी बात, शव्वाल का चांद देखने के बाद से लेकर तकबीर हमको कसरत से पढ़नी चाहिए। तकबीर तकबीर पुकारनी चाहिए। सिर्फ मस्जिद में बैठकर नहीं, घर में हो वहां भी तकबीर बोलें, रास्ते में जा रहे हैं वहां भी तकबीर बोलें, बाजार में हो वहां भी तकबीर बोलें, अलगर्ज कहीं भी हो तकबीर हमको कसरत से पुकारनी चाहिए। कब तक पुकारेंगे? जब तक ईदगाह में इमाम आ नहीं जाता। जब तक इमाम ईदगाह में आ नहीं जाता तब तक हमको तकबीर पुकारनी। इमाम आ गया, खलास, अब तकबीर बंद हो जानी चाहिए। इमाम आ गया तो तकबीर बंद हो जानी चाहिए। तो गोया कि गुरूब आफताब के बाद से लेकर शव्वाल का चांद देखने से लेकर ईदगाह में, मुसल्लाह गाह में इमाम के हाजिर होने तक हमको अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर पुकारनी। इसके अलावा भी बहुत सारी तकबीर हैं जो भी आपको याद है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये वाली भी है, तो ये भी तकबीर आप पुकार सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोग जो करते हैं यही अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये इमाम के मुसल्लागाह तक पहुंचने तक हमको ये तकबीर कहनी है। लेकिन आप एक बात याद रखें कि एक जुबान होकर तकबीर पुकारना यह बिदात है। एक जुबान होकर यानी एक साथ इज्तिमाइयत के साथ तकबीर पुकारना, सब मिलकर एक साथ अल्लाहु अकबर नहीं, सब अपना अपना कहें, सब अपनी अपनी तकबीर पुकारें। ये नहीं, कुछ लोग होते हैं कहीं माइक में पुकारते हैं, कहो अल्लाहु अकबर, तो माइक वाला जब खत्म होता है तब सब कहते हैं अल्लाहु अकबर। ये बिदात है, ये बिदात। सब अपनी अपनी अलग अलग तकबीर पुकारें बुलंद आवाज से, समझ रहे हैं? सब अपनी अलग अलग आवाज से तकबीर पुकारें और बुलंद आवाज से, औरतें आहिस्ता आवाज से, औरतें। और खास तौर पर यह तकबीर जब हम ईदगाह के लिए जा रहे हो उस वक्त और बुलंद आवाज से सबको तकबीर पुकारनी चाहिए, अल्लाह अकबर, खुसूसी तौर पर यह तकबीर। तो ये हुई एक चीज, ये हुई। दूसरी बात, ईदगाह जाने से पहले पहले आदमी को गुस्ल करना चाहिए। आदमी को गुस्ल करना चाहिए, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से बसनद सही असर मरवी है कि ईद उल फित्र की 3 सुन्नतें या ईद की 3 सुन्नतें, उसमें से एक सुन्नत अल-इग़्तिसाल, गुस्ल करना भी है। गुस्ल करना ये भी ईद की सुन्नतों में से एक सुन्नत है, चाहे वो मर्द हजरात हो या खवातीन हजरात हो। इल्ला है कि किसी के पास कोई उद्र हो गुस्ल करने में, क्या है, बीमार हो जाने का अंदेशा हो, या कोई बीमार है बीमारी बढ़ जाने का खौफ हो, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने रुख्सत दी है उसको। वरना अगर कोई उद्र नहीं है तो गुस्ल करना चाहिए। और ये गुस्ल कब होना चाहिए? फज्र के बाद, फज्र के बाद, यानी फज्र का वक्त शुरू होने के बाद यह गुस्ल करना चाहिए, क्योंकि ईद का गुस्ल है ना, वो ईद का गुस्ल है, ईद के दिन के लिए, ईद के लिए, नमाज ईद के लिए गुस्ल है। अगर हम फज्र का वक्त शुरू होने से पहले कर लिए तो रात ही है, तो दिन के लिए नहीं हुआ, वो तो रात के लिए हो गया, वो रात के लिए हुआ ना। अब जैसे जुमा की रात क्या बोलते हैं, आज जो रात है उसको कौन सी रात बोलते हैं? जुमा की रात। जुमा का दिन बोलते क्या? दिन कब से शुरू होता? दिन शुरू होता सूरज तुलू होने से लेकर,
सूरज तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक को दिन बोलते हैं और गुरूब होने के बाद से लेकर तुलू होने तक के दरमियान को रात बोलते हैं। तो बेहतर यह है कि सूरज तुलू होने के बाद गुस्ल करें। लेकिन अगर कोई फज्र का वक्त शुरू होने के बाद अगर कोई गुस्ल कर लेता तो गुस्ल काफी है। बात समझ में आई? ये पॉइंट है, गुस्ल करना चाहिए। उसके बाद जो उसका सबसे अच्छा और बेहतरीन कपड़ा हो वो कपड़ा पहनना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुर्ख जोड़ा था। सहाबी कहते हैं कि उससे ज्यादा खूबसूरत किसी और कपड़े में अल्लाह के रसूल को हमने देखा नहीं। तो जो आदमी के पास अच्छा लिबास हो, खूबसूरत लिबास हो, वो लिबास आदमी को या खवातीन को पहनना चाहिए। खवातीन तो जीनत का इजहार नहीं कर सकती हैं, लेकिन मर्द हजरात इस दिन अपनी जीनत का इजहार कर सकती हैं। मर्द हजरात तो जो उनके पास बेहतरीन लिबास अल्लाह ने जो उनको ताकत दी है, अल्लाह ने जो उनको दिया है, उस हिसाब से अच्छा लिबास पहनकर ईदगाह जाना चाहिए। एक अदब ये भी। उसके साथ साथ खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए। खुशबू अगर किसी के पास है बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी के पास नहीं है तो दूसरे से खुशबू ले ले, खुशबू लगा कर जाए। समझ रहे हैं? खुशबू लगा कर जाना चाहिए। यह भी ईद के आदाब में से एक अदब है। और इसी तरह एक अहम अदब मिसवाक, मिसवाक करना, क्योंकि इज्तिमाइयत कहीं भी जहां लोग जमा हो रहे हो, अपने मुंह की सफाई और पाकी बहुत जरूरी चीज है। मुंह की पाकी और सफाई बहुत जरूरी चीज है। जिस तरह हफ्तावारी ईद यानी जुमा की ईद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? गुस्ल, अच्छे कपड़े, मिसवाक और खुशबू लगाना जरूरी है। अगर कहा कि किसी के पास खुशबू नहीं तो अपनी बीवी की खुशबू लगा के आए, लेकिन जुमा के दिन खुशबू के बगैर ना आए। तो ये भी ईद है, ये सनवी ईद है, साल की हमारी ईद है। तो इस दिन भी अच्छा लिबास पहने, गुस्ल करें और अच्छी खुशबू इस्तेमाल करें। उसके बाद ईदगाह में जाने से पहले पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से, ये सुन्नत है, आपके तरीके में से भी एक तरीका है कि खजूर खाकर जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, ईद तक कुछ नहीं खाते पीते, आधा दिन रोजा, आधा दिन रोजा। सख्ती के साथ ये मना किया गया है। सख्ती के साथ 1 घंटे का भी रोजा ईद के दिन नहीं रह सकते। ईद के दिन रोजा जिसने रखा उसने नबी की नाफरमानी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 2 दिन रोजा रखना जायज नहीं है। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन रोजा रख ही नहीं सकते, नियत भी नहीं कर सकते जानबूझकर, ये भी हराम है। तो सुन्नत क्या है कि ईदगाह जाने से पहले पहले खजूर खाएं, या अल्लाह ने खजूर नहीं दिए तो जो कुछ भी मैसर हो, पानी ही क्यों ना हो, लेकिन जरूर पी कर जाएं, क्योंकि उस दिन रोजा रखना, भूखा रहना हराम है। समझ रहे हैं? उस दिन रोजे की नीयत भी करना हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाकर जाते थे। अगर खजूर है तो ये सबसे अव्वल तरीका है, क्योंकि नबी ने वही किया है, नबी की वो सुन्नत। अगर वो नहीं है तो पानी पी लें, कुछ मीठा खा लें, कुछ भी खाकर ईदगाह जाना चाहिए। और अगर खजूर खाएं तो ताक आदद में खाएं, 1 खाएं, 3 खाएं, 5 खाएं, या जो भी आपको जितना खाना, ताक आदद में खाना चाहिए। अकुलुहुन्ना वित्रा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक आदद में खजूर खाकर जाते थे, 1, 3, 5 इस तरह से। इसके अलावा किसी भी जगह में ताक आदद मसनून नहीं है, सुन्नत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं रोजा जब खोलें तब भी ताक आदद में, कुछ लोगों का ऐसा नजरिया है, यह गलत है। ताक आदद में सिर्फ यहीं पर एक सुन्नत है, खजूर की ईदगाह में जाने से पहले पहले ताक आदद में खजूर खाना, वरना कहीं पर भी ताक आदद शरीयत में मसनून नहीं है। वल्लाहु आलम। बात समझ में आई? तो खजूर खाकर जाएं ताक आदद में। अगर वो मुमकिन नहीं है तो जो भी आपके पास मैसर है वो चीज आप खाकर जा सकते हैं। और एक अहम अदब, ईदगाह में जो वक्त मुतअय्यन है उस मुतअय्यन वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करें। कुछ लोग हैं आखिरी वक्त में निकलते हैं, ये सुन्नत के खिलाफ है।
वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करें। हां, इमाम जो है वो वक्त पर बिल्कुल जाएगा। इमाम के लिए सुन्नत क्या है कि वो जो नमाज का वक्त मुतय्यन है उस वक्त पर पहुंचे इमाम। जिस तरह जुमा के दिन इमाम कब आता, इमाम, ये सुन्नत नहीं है। कुछ लोग यहीं के हैं, बगल ही के हैं, तब भी 5 मिनट पहले आके सुन्नत पढ़ लेंगे, खुतबा देना रहता उनको खतीब साहब। ये गलत है, ये सुन्नत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत डायरेक्ट आप मिंबर पर आते थे। हालांकि आपका घर दूर भी नहीं है, आप पहले भी आ सकते थे। आपका घर एक कदम इधर डाले तो मस्जिद में पहुंच गए, एक कदम घर में एक कदम मस्जिद में है। लेकिन फिर भी आप जब खुतबे का वक्त होता तभी आप डायरेक्ट आकर मिंबर पर बैठते थे, ये नहीं आकर पहले 2-4 रकात सुन्नत पढ़ लेते थे। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है कुछ खतीबों को 3-4 मिनट भी बाकी रहेगा तब भी वो आकर सुन्नत पहले पढ़ेंगे फिर मिंबर पर बैठेंगे। ये सुन्नत नहीं है। खतीब के लिए सुन्नत है कि वक्त पर आए और डायरेक्ट मिंबर पर बैठे। इसी तरह ईद में भी सुन्नत यही है कि जो हज़रात हैं, जो इमाम और खतीब नहीं है, वो वक्त से पहले पहुंचे और तकबीर पुकारते रहें, पुकारते रहें, पुकारते रहें, यहां तक कि इमाम आ जाए। इमाम आ गया, तकबीर बंद, इमाम फौरन नमाज शुरू करेगा। इमाम क्या करेगा? नमाज शुरू कर देगा। वहां पर तकबीर बंद हो जाएगी, नमाज शुरू करेंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ ईद के आदाब में से एक अदब यह भी है कि इस दिन हमको अपनी निगाह नीची रखनी चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं खवातीन भी जा रही हैं, मर्द हजरात भी जा रहे हैं। तो सुफियान थौरी रहमुल्लाह कहते थे कि इन अव्वल मा नब्दउ बिही शैइन फी यौमिना हादा, इस दिन सबसे पहली चीज जो हमको करना है गद्दु अबसारिना, अपनी निगाह को नीची रखना है, अपनी निगाह को नीची रखना। ये भी अदब है। इसी तरीके से ईद के आदाब में से एक अदब ये भी है कि औरतों को भी ईदगाह जाना चाहिए, बल्कि ये जरूरी है, ये जरूरी और वाजिबी अदब। ये जो अभी हमने बोला ये सब सुन्नत है, लेकिन औरतों का, मर्दों का तो जाना ही जाना हर सूरत में, माफी नहीं, लेकिन औरतों को भी ईदगाह में जाना ये वाजिब और फर्द है। अगर कोई औरत ईदगाह में नहीं जाती है बगैर किसी सख्त शरई उज़्र के तो वो गुनहगार है। जिस तरह नमाज छोड़ने का गुनाह उस तरह वो, क्योंकि ईद की नमाज वाजिब है मर्द पर भी औरत पर भी। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वज़वातिल खुदूर वल हुय्यब, जो औरतें बाकरा हो, यहां तक कि जिनको माहवारी आ रही हो, वो औरतें भी ईदगाह में जाएं। हालांकि देखिए उनको नमाज पढ़ना हराम है। माहवारी जब आ रही औरतों को उस हालत में नमाज पढ़ना, रोजा रखना हराम है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वो इस हालत में हो तब भी ईदगाह में जाएं। उनके लिए भी ऐसी हालत में भी रुख्सत नहीं है कि घर में बैठने, आपने कहा कि ऐसी हालत में भी वो ईदगाह में जाएं। क्या करेंगे भी वहां नमाज जब पढ़ना नहीं उनको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फयशहदना दअवतल मुस्लिमीन, वो मुसलमानों की दुआ में तकबीरात में शरीक होंगी। वह तकबीरात पुकारते हैं, तकबीरात पुकारेंगे। दुआया जुमले जो इमाम खुतबे के बाद बोलता है वो उसमें आमीन हो जाएंगे, उसमें शरीक हो जाएंगे। तो ये अल्लाह के रसूल फयअतज़िलनल मुसल्ला, वो नमाज से अलग रहेंगी, वो सफ में खड़ी नहीं होंगी। सफ में जब नमाज के लिए सफ लगेगी वो सफ में नहीं खड़ी होंगी, बल्कि सफ के पीछे बैठी रहेंगी, वो नमाज नहीं पढ़ेंगी, क्योंकि उस हालत में नमाज पढ़ना हराम है। नमाज पढ़ना हराम है। जब नमाज पढ़ी जाएगी तो सफों के पीछे हो जाएंगी, सफों के दरमियान में भी नहीं बैठेंगी, क्योंकि सफ उससे कट जाएगी। बकिया खुतबे में शरीक होंगी, तकबीरात में शरीक होंगी, दुआओं में शरीक होंगी, लेकिन जाना है। कुछ सहाबियों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ औरतें, कुछ सहाबियात ऐसी, हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं कि उनके पास कपड़ा ही नहीं, दुपट्टा भी नहीं है, चादर भी नहीं है, कैसे जाएंगी? कैसा दौर था देखिए, कैसे सहाबा ने, हमारे सलफ़े सालिहीन ने, उम्महातुल मुमिनीन ने, सहाबियात ने कैसे जिंदगी गुजारी। अल्लाह के रसूल, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जिल्बाब नहीं, चादर नहीं, कपड़ा नहीं, बदन ढांपने के लिए कैसे जाएंगे?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِتُلْبِسُهَا اُخْتَهَا، اپنے بہن کی چادر لے لے، وہ کسی سے مانگ لے، کسی سے قرض لے لے، مانگ لے، لیکن مانگ کر وہ چادر اوڑھ کر لپیٹ کر جائے عیدگاہ میں۔ آج عورتیں کتنی سستی کرتی ہیں، عورتیں کتنی کاہلی کرتی ہیں، اتنا سخت حکم ہے نبی کا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی عام روایت بھی نہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کہاں اگر کسی کے پاس چادر نہیں، وہ چادر لپیٹ لیتے تھے، وہی ان کا کپڑا ہو جاتا تھا۔ اتنا ہم آج کے دور میں جس طرح ہمارے پاس لباس ہے نا، ایسے صحابہ صحابیات کے پاس، سلف کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے کپڑا نہیں ہے، اپنے کسی مسلمان بہن سے وہ کپڑا چادر مانگ لے، اسی کو لپیٹ کر پہن کر جائے، لیکن جائے عیدگاہ میں۔ تو عورتوں کے لیے بڑی سختی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا ہے۔ لہذا عورتیں اس مسئلے میں کوتاہی نہ کریں، سستی نہ کریں، غفلت سے کام نہ لیں۔ اگر کوئی سخت پریشانی نہیں ہے تو عیدگاہ میں پہنچنے کی کوشش کریں عورتیں، اور مرد حضرات کو تو ہر صورت میں عیدگاہ میں پہنچنا ہے۔ اور اس کے بعد عید کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ عید کی سب سے پہلے نماز پڑھی جائے۔ پہلی رکعت سورہ فاتحہ سے پہلے، ثنا سے بھی پہلے 7 تکبیریں کہی جائیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ 7 تکبیریں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو سورہ سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، یا کیا پڑھتے تھے؟ سورہ قاف پڑھتے تھے۔ یا دوسری رکعت میں آپ کیا ہے، جس طرح ہم لوگ جمعہ کی نماز میں پڑھتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ، یا سورہ مرسلات پڑھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور عید کی نماز ختم ہونے کے بعد کچھ لوگ عید سے پہلے بھی ذرا تقریر کر لیتے ہیں، یہ بدعت ہے، سمجھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن سب سے پہلے جو ہم کام کریں گے وہ نماز پڑھیں گے۔ نماز، سمجھ رہے ہیں؟ تو عید سے پہلے خطبہ دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ سب سے پہلا کام عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد، امام جیسے پہنچا پہلے صف درست کی جائے، فوراً نماز شروع کی جائے۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کرتے تھے، صدقات و خیرات پر لوگوں کو ابھارتے تھے۔ ایک ہی خطبہ ہوگا، یہ بھی نبی کی سنت ہے، 2 خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد خطبہ دینے کے بعد ایک سنت یہ بھی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں اجتماعی دعا کراتے ہیں، اجتماعی دعا بھی بدعت ہے، اجتماعی دعا بھی بدعت ہے۔ اب عید کی نماز ہماری ختم ہو گئی، ہم جس راستے سے گئے ہیں اس راستے کو بدل کر آنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جس راستے سے جاتے تھے واپس اس راستے سے نہیں آتے تھے، وہ راستہ بدل کر آتے تھے، اگرچہ کچھ تھوڑی ہی دور کا راستہ ہی کیوں نہ الگ ہو، لیکن راستہ بدل لینا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ خالفت طریق حدیث کے لفظ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کی مخالفت کرتے تھے، یعنی جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے واپس گھر نہیں آتے تھے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عید کی نماز کے لیے نہ تو اذان ہے نہ اقامت ہے، کچھ نہیں، ڈائریکٹ سیدھا اللہ اکبر شروع۔ اور اس سے پہلے کوئی بھی سنت نماز نہیں ہے۔ اب مسجد میں آتے ہیں ہم لوگ، ظہر سے پہلے، جمعہ سے پہلے کچھ نہ کچھ رکعت ہے نا، نفل سنت مؤکدہ کچھ ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نماز سنت نہیں ہے، کوئی بھی، آپ وہاں 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے، سیدھا عید کی نماز پڑھنا۔ البتہ اگر مسجد میں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو بیٹھنے سے پہلے سب کے لیے ضروری ہے کہ 2 رکعت پڑھ لیں۔ بیٹھنے سے، اگر وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، لیکن عیدگاہ میں، مصلی گاہ میں اگر جا رہے ہیں تو وہاں سیدھا عید کی نماز پڑھیں گے، وہاں جا کر سیدھا ہم بیٹھ جائیں گے، تکبیرات پکارتے رہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام صاحب آئیں گے، سیدھا نماز شروع کریں گے، اور کوئی نماز اس سے پہلے نہیں پڑھی جائے گی۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنا چاہیے، گاؤں کے باہر کھلے میدان میں، مسجد میں نہیں، الا کہ بارش ہو رہی ہو یا اس طرح کا کوئی اور عذر ہمارے پاس ہو، جیسے لاک ڈاؤن میں مسئلہ تھا، نہیں اجازت تھی،
मस्जिदों में पढ़े। तो इस तरह का अगर कोई उज़्र हो, कोई मुमानियात हो तो मस्जिद में पढ़ सकते हैं, वरना बगैर किसी उज़्र के मस्जिद में नमाज ईद पढ़ना यह नबी की सुन्नत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गांव के बाहर जाते थे, एक मखसूस जगह ईद के ईदगाह की थी, वहां पर आप निकलते थे, वहां लोगों को जमा करते थे, वहां नमाज पढ़ाते थे। तो ईदगाह में जाना चाहिए, खुले मैदान में ईद की नमाज पढ़ना चाहिए। उसके बाद घर वापस आने के बाद ईद के दिन सुन्नतों में से एक सुन्नत यह है कि घर में आकर 2 रकात नमाज पढ़ें। घर में आकर 2 रकात नमाज पढ़े, ये भी सुन्नत मुर्दा हो चुकी है। अच्छा, कभी पढ़े आप लोग? अब वही कहेंगे मौलवी साहब कोई बताएगा नहीं तो कहां से पढ़ेंगे हैं? भी जिंदगी में इस सुन्नत पर भी कभी अमल कर लें, यह भी एक सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नहीं पढ़ते थे, यानी ईद की नमाज से पहले कोई सुन्नत नहीं, लेकिन जब घर वापस आ जाते तो आप अपने घर में सल्ला रकातैन 2 रकात नमाज पढ़ते थे। 2 रकात नमाज घर में आकर, ईदगाह में भी नहीं पढ़ना है, मस्जिद में भी आके नहीं पढ़ना है, घर में जाने के बाद 2 रकात ईद की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना साबित है। तो ये मुख्तसर तौर पर ईद की कुछ सुन्नतें या ईद के हमने आदाब बतलाए हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। सवाल है, मरहूम के नाम पर रोजेदारों को खाना खिला सकते हैं? पहली बात, इससे पहले भी गालिबन 27वीं ही रात को या 25वीं रात को हमने तंबीह की कि किसी भी मय्यत को, चाहे वो नेक हो या बद हो, अच्छा हो बुरा हो, उसको मरहूम कहना दुरुस्त नहीं है। मरहूम कहना दुरुस्त नहीं है, ये एक तरह का तज़किया है, समझ रहे हैं, एक तरह का सर्टिफिकेट है कि वो आदमी बख्श दिया गया हो, आदमी जन्नती है, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। किसको मालूम है कि किसको अल्लाह ने माफ किया, किसको नहीं किया? तो मरहूम लफ्ज ना कहें, रहिमहुल्लाह कहें, दुआया जुमला इस्तेमाल करें, अल्लाह उन पर रहम करे, जिनका इंतकाल हो गया उनका नाम लेकर उसके बाद आगे रहिमुल्लाह। ये सिर्फ उलमा के लिए नहीं है भाई, उलमा के आगे लगाते हैं अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह। कभी आपने किसी आलिम के नाम से पहले मरहूम सुना है? कोई बताए मुझे, किसी भी आलिम के पास। इमाम अबू हनीफा मरहूम कोई कहता है, मरहूम अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते? इमाम शाफी रहमहुल्लाह कि कोई कहता है मरहूम शाफी, मरहूम इमाम मालिक। कहीं भी किसी भी आलिम के क्या है मय्यत के सामने कहीं मरहूम सुना आपने? तो ये सिर्फ उलमा के लिए रहमहुल्लाह नहीं है, उलमा के लिए सिर्फ हाफिज़हुल्लाह नहीं है, आप इनको भी कह सकते हैं हाफिज़हुल्लाह, उनको भी हाफिज़हुल्लाह कह सकते हैं। इसी तरह हम में से कोई इंतकाल कर जाए तो जिस तरह आलिम को रहमहुल्लाह कहा जाता है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम फलां इब्ने बाज रहमहुल्लाह, इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह, इमाम अल्बानी रहमहुल्लाह, इसी तरह फलां भी रहमहुल्लाह है, उनको भी रहमहुल्लाह कहना चाहिए। ये नहीं कि उलमा के लिए रहमहुल्लाह है और आवाम के लिए मरहूम है, ऐसा मसला नहीं। तो मरहूम किसी को ना कहें, ये गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर गुस्से का इजहार किया एक मरतबा, कुछ लोगों ने किसी मैयत पर इस तरह की बात कही। तो हाँ, सवाल इनका ये, मरहूम के नाम पर रोजेदारों को खाना खिला सकते हैं? क्यों खिलाएंगे, उसकी वजह क्या है, पहले वो सबब हमको बतलाया जाए, उसके बाद उसका जवाब दिया जाएगा। एक घर में 7 अफराद मौजूद हैं, तो लोग 25 केजी चावल की पैकेट फितरा देते हैं, जबकि उनके घर में गेहूं, जौ, रागी वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, सही है। कोई भी एक किस्म भी निकाल सकते हैं या कई किस्में जो हैं उनमें से एक एक किस्म सब में से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप गेहूं निकालना चाहें गेहूं निकालें, चावल निकालना चाहें चावल से निकालें, खजूर से निकालना चाहें खजूर से निकालें, पनीर से निकालें, मुनक्का से निकालें, जिससे आप निकालना चाहें। या अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं कि 2 लोगों का चावल से निकाल दे रहे हैं, 2 लोगों का खजूर से निकाल दे रहे हैं, 2 लोगों का गेहूं से निकाल दे रहे हैं, तो कोई हरज नहीं है, वो आपके इख्तियार में है। बस शर्त यह है कि हर
چھوٹے بڑے افراد کی طرف سے، گھر کے افراد کی طرف سے آپ کو کم سے کم 2.5 کلو غلہ یا اناج کھانے کی چیزیں نکالنا ہے سوائے گیہوں کے۔ غریب لوگ جو فطرہ لیتے ہیں، کیا وہ لوگ بھی فطرہ نکالنا؟ جی ہاں، اگر ان کے پاس خوراک زائد ہے تو وہ بھی دوسروں کو دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ علی الحر والعبد، آزاد پر بھی ہے، غلام پر بھی ہے۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ البتہ ہم نے کہا کہ غلام، اگر وہ غلام ماتحتی میں ہے، اس کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے، صرف وہ مالک کا نوکر ہے، جس طرح پہلے ہوتے تھے غلام، تو وہ اس کا مالک نکالے گا زکات۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی بھی ہو، اگر اس کے پاس زائد خوراک ہے تو وہ بھی فطرہ نکالے گا۔ یہی اہل علم کا راجح قول ہے۔ اکثر لوگ اسٹور کے چاول فطرہ دیتے ہیں، جبکہ وہ چاول ہمیں فری میں دیا جاتا ہے۔ بھائی دیکھیے، جو بھی چیزیں آپ صدقہ نکالتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بہترین چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیزیں اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ آپ جو خود کھاتے ہو وہی چیزیں صدقے میں دینے کی کوشش کرو۔ اپنا اچھا مال، یہ نہیں کہ ردی مال جو کام میں ہمارے نہیں آتا، چلو ٹھیک ہے دے دو غریب کو، یہ غلط طریقہ ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تم بھلائی نہیں پا سکتے، اچھائی نہیں پا سکتے، نیکی نہیں کما سکتے جب تک کہ ان چیزوں میں سے تم خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کو تم پسند کر۔ تو کیا وہ اسٹور والا وہ سرکاری چاول پسند کرتے ہیں کیا ہم لوگ؟ تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے کام کا نہیں تو چلو بانٹ دو اس کو غریبوں میں۔ نہیں، اگر فطرے کا مسئلہ نہیں ہوتا تو اس کو بیچ دو، یہ غلط طریقہ ہے نا۔ تو عام جو کھانا آپ اپنے گھر میں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہی کھانا فطرے میں یا وہی چیزیں کیا ہے غریبوں کے لیے فطرے میں نکالنا چاہیے۔ بات آئی سمجھ میں؟ کسی نے سوال کیا ہے، کیا اپنا فرض حج کے بعد مرحوم، پھر انہوں نے بھی مرحوم لکھا ہے، کی طرف سے حج کر سکتے ہیں؟ جی، اگر کوئی اپنی طرف سے حج کر لیا ہے، اس کے بعد اپنے گھر کے افراد کے میت کی طرف سے حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال، کیا مرحوم استعمال نہ کرے، رحمہ اللہ یا کسی میت کی طرف سے ان کے حق میں سید الاستغفار کر۔ سید الاستغفار کسی کے حق میں نہیں، استغفار مطلق ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ یہ کون سی بات ہے کہ سید الاستغفار میں تو میت کا ذکر ہی نہیں ہے، سید الاستغفار میں میت کا ذکر ہی نہیں۔ آپ مطلق طور پر میت کے حق میں دعا کریں، رب اغفر لی ولوالدی، یا اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، اس طرح کی دعا کریں۔ سید الاستغفار پڑھ کر میت کو پہنچائیں، یہ سب درست نہیں ہے۔ مطلق میت کے حق میں مغفرت کی، رحم کی دعا کریں، عذاب سے بچنے کی دعا کریں۔ مطلق طور پر کسی بھی مسلمان میت کے لیے ہم نے کہا مغفرت کی دعا کرنا جائز اور درست ہے، بلکہ یہ مسنون اور مستحب بھی ہے، کرنا چاہیے لوگوں کو۔ اسی وجہ سے قبرستان جب ہم جاتے ہیں تو ایک مخصوص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہیں ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، خاص طور پر جو ہمارے قریبی ہوں، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، تو ان کے حق میں اور زیادہ کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے، مغفرت کی دعا کی وجہ سے ماں باپ کے درجہ کو اتنا بلند کر دیا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سے پوچھے گا کہ اے اللہ میرا مرتبہ اتنا بلند کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کہے گا باستغفار لک ولدک، تمہارے بچے کا تمہارے حق میں استغفار کرنے کی وجہ سے، تمہارے لڑکوں کے تمہارے حق میں استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارا درجہ بلند کیا۔ تو خاص طور پر والدین کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔
یہی صدقہ جاریہ ہے. او ولد صالح یدعو لہ, تین چیزیں میت کو پہنچتی ہے, اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ نیک اولاد جو اپنے میت کے حق میں دعا کرے, میت کے حق میں دعا کرے. یہ دعا بھی میت کو فائدہ پہنچاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی دعا کی وجہ سے آپ کے جو رشتہ دار ہیں یا جو بھی ہیں قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہو, وہ عذاب ختم ہو جائے, یا عذاب میں کمی ہو جائے, یا جنتی ہیں تو جنت کے اندر درجہ بلند ہو جائے, عذاب جہنم سے وہ بچ جائیں آپ کی دعا کی وجہ سے, آپ کی دعا کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میت کوئی بھی ہو, مسلمان ہو, تو اس کے حق میں دعا کرنا چاہیے. حالت حیض میں اگر عورت قرآن اور دعائیں ذکر و اذکار کرنے سے کیا اس کو ثواب ملتا ہے یا نہیں, یا اس حالت میں ذکر و اذکار کر سکتی ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے 27ویں ہی رات کو جواب دیا کہ حالت حیض میں, ماہواری کی حالت میں عورت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے, بلکہ کرنا بھی چاہیے. خاص طور پر جو صبح و شام کے اذکار میں قل اعوذ برب الفلق ہے, ناس ہے, قل اللہ احد ہے, سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا ہے, یا اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنی ہیں, یا اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے. یہ سب قرآن ہے کہ نہیں قرآن ہے, کہ الگ چیز ہے؟ یہ سب قرآن ہے. تو حالت حیض میں بھی قرآن پڑھنا جائز ہے, اور صبح و شام کے جو مخصوص اذکار ہیں وہ بھی پڑھنا چاہیے. بلکہ مطلق طور پر حالت طہارت میں جو کام اس کے لیے جائز تھا, حالت حیض میں بھی اس کے لیے وہ جائز ہے, سوائے نماز اور روزے اور طواف کے. 3 چیزیں صرف منع ہے بس. کتنی چیزیں منع ہے حالت حیض میں عورتوں کے لیے؟ طواف, نماز اور روزہ. طواف, نماز, روزہ. حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج کر رہی تھی تو بیچاری بیٹھ کے رو رہی ہیں. کیوں ان کو ماہواری شروع ہو گئی حج ہی کے دوران. اب ان کو صدمہ لاحق ہوا کہ اب میں حج نہیں کر پاؤں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالک انفستی, کیا ہو گیا تمہیں, کیوں رو رہی ہو, کیوں غمزدہ ہو, کیا تم کو ماہواری آ رہی ہے, حیض آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا تعلیم دی؟ افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حاجی لوگ جو بھی کام کرتے ہیں سب کرو, جتنے کام حاجی لوگ کرتے ہیں حج کے دوران سب کرو, سوائے طواف کے. سوائے طواف کے. صحیح بخاری کی روایت. تو کیا حاجی لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ حاجی لوگ ذکر و اذکار نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی حاجی لوگ کرتے ہیں سب کرو, تم طواف نہیں کرنا بس, اور نماز نہیں پڑھنا, اور روزے کی بھی ممانعت دوسری حدیث میں. تو یہ 3 چیزیں صرف حرام ہے اس کے لیے. ایک کیا ہے؟ طواف, ایک چیز روزہ, اور تیسری چیز نماز. اس کے علاوہ سارے کام کر سکتے ہیں. اور ایک چوتھی چیز ہم بستری, مباشرت جائز نہیں ہے اس حالت میں. یہ 4 چیزیں منع ہے, بقیہ ساری چیزیں جائز ہیں. اٹھا سکتے ہیں لا حرج, ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس, کوئی بھی دلیل نہیں ہمارے پاس. اور اگر حرج محسوس کر رہے ہو تو موبائل میں پڑھ لیں, موبائل میں پڑھ لیں. یہ تو چھونا بھی نہیں آئے گا, یہ تو اسکرین ہے نا, یہ تو اسکرین ہے, موبائل میں پڑھ لیں. اگر حرج محسوس ہو رہا ہو, دل گوارا نہ کر رہا ہو, موبائل میں پڑھ لیں, ورنہ پڑھنا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کہیں بھی حدیث میں منع نہیں ہے قرآن پڑھنا چھونا ہے اس کی حالت میں, کہیں بھی منع نہیں. آپ نے تمام انبیاء کی امامت کب کروائی جبکہ آپ آخری پیغمبر ہیں؟ مسجد اقصی میں آپ نے سارے انبیاء کی امامت کرائی جب آپ کو اسراء کرائی گئی. آپ کو کیا ہے, مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا, مسجد اقصی میں آپ نے سارے انبیاء کی امامت کرائی. اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, آسمان سے آنے کے بعد امامت کرائی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, امامت کرائی اس کے بعد آسمان پہ گئے. الغرض جو کچھ بھی ہو, لیکن مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی, سب کو نماز پڑھائی. اسی وجہ سے تو امام الانبیاء کہتے ہیں آپ کو. امام, سارے انبیاء کے امام ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ سب سے آخری پیغمبر ہیں لیکن سب سے آگے ہیں.
سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یہ امت جس طرح سب سے اخیر میں آئی ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا حساب و کتاب ہوگا، سب سے پہلے یہی امت جنت میں جائے گی جو جانے والے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ نماز میں عورت کا ستر ہتھیلی اور چہرے کے علاوہ سارا جسم ڈھانکنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پیر کھلے رہ جائیں یا ہتھیلی سے کچھ اوپر والا حصہ کھلا رہ جائے تو کیا نماز درست ہوگی یا پیروں کا ڈھانکنا واجب ہے؟ دیکھیے یہ بہت زیادہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ ہتھیلی اور چہرے کے علاوہ نماز کے اندر عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ کھلا نہیں رہنا چاہیے، کوئی بھی حصہ کھلا نہیں رہنا چاہیے چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ۔ اگر پیر کسی کا کھلا ہے تو اس دور کے جتنے بھی علماء ہیں، چاہے وہ ابن باز ہو، ابن عثیمین ہو، البانی ہو، یا جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، اور جمہور اہل علم سلف سے لے کر خلف تک آج تک اکثر اہل علم کہتے ہیں ایسے عورت کی نماز درست نہیں ہوگی جس کے قدم کھلے ہوں۔ جس کے قدم کھلے ہوں اس عورت کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر عورتوں کو اس میں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ پورے جسم کا ڈھکا ہونا، اگرچہ وہ پیر ہی کیوں نہ ہو، یہی ضروری ہے، یہی افضل اور بہتر ہے کہ وہ پیر بھی ڈھکے جتنا ممکن ہو سکے۔ کون سے خواب ظاہر کرنا چاہیے اور کون سے خواب نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی تعبیر کے متعلق چند معلومات دیں۔ یہ لاسٹ سوال ہوگا، بس اسی پر ختم کریں گے بات۔ دیکھیے خواب کی دو قسمیں، ایک اچھے خواب ہوتے ہیں، ایک برے خواب ہوتے ہیں۔ ایک خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے یا مومن کے لیے، انسان کے لیے بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر اچھے خواب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبوت کا 40واں تو کہیں 46واں تو کہیں 36واں 26واں حصہ کہا گیا، یعنی آدمی کے ایمان اور اس کے تقوی و طہارت کے حساب سے جو وہ خواب دیکھتا ہے وہ نبوت کے حصوں میں سے کچھ حصہ ہوتا ہے۔ اب نبوت تو نہیں ہے، لیکن خواب اللہ کبھی کبھی نیک لوگوں کو دکھا سکتا ہے۔ بے شمار لوگوں نے دیکھا ہے خواب اس طرح کے اچھے اچھے خواب، جس سے امت کو بہت فائدہ بھی ہوا ہے۔ تو خواب تین طرح کا ہو سکتا، ہم نے کہا ایک بشرا من اللہ، اللہ کی طرف سے بشارت ہو، خوشخبری ہو، جس کو ہم اچھا خواب الرؤیت الصالحہ، جس کو الرؤیت الصالحہ نیک خواب کہتے ہیں۔ اور دوسرا خواب تخویف من الشیطان، برا خواب۔ برا خواب وہ کیا برا خواب ہے؟ ہم سو رہے ہیں، ہم کیا ہے، خواب میں شیطان ہم کو ڈراتا ہے، ہم یہاں سے گر رہے ہیں، ہم کو کاٹ رہا ہے، پیٹ رہا ہے، وہ ہم کو مار رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، وہ سانپ دوڑا رہا ہے، تو یہ ہو، ہمارے گھر والوں کو یہ ہو گیا، فلاں کو وہ ہو گیا۔ یہ شیطان ڈراتا ہے ہم کو۔ کیا کرتا ہے؟ ڈراؤنا جو خواب ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ پریشان کرنے کے لیے ان لوگوں کو اس طرح شیطان کرتا ہے۔ دیکھیے شیطان اس بات پر بھی قابو ہے کہ آپ کو برا خواب دکھا کر آپ کو ڈرا بھی سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، ان الشیطان یجری مجرا الدم، انسان کے رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان بھی دوڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان جب سو جاتا ہے تو شیطان کہاں رات گزارتا ہے؟ ناک کے خیشومے پر، یہ جو ہڈی ہے نا، ان الشیاطین یبیت علی خیاشیمہ، یہاں بیٹھ کر رات گزارتا ہے شیطان، گویا کہ قابو کر لیتا ہے آدمی کو۔ اس وجہ سے اذکار پڑھ کر سونا چاہیے، سونے کے جو اذکار ہیں وہ پڑھ کر سونا چاہیے، خاص طور پر آیت الکرسی وغیرہ، اللہ کا نام لے کر سوئیں تاکہ شیطان ہمارے اوپر قابو نہ پا سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو شیطان یہاں بیٹھ کر رات گزارتا ہے خیشومے پر۔ تو ہم نے کہا کہ یہ دوسرا قسم ہے جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے شیطان خواب دکھاتا ہے۔ اور تیسری قسم خواب کی وہ کیا ہے؟ ہم جو رات بھر دن بھر سوچتے رہتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟
ابھی امتحان چل رہا ہے لوگوں کا, رات میں خواب میں آتا, ہاں یہ سوال آؤٹ ہو گیا, یہ جواب ایسا, وہ سوال آیا تھا, یہ سوال آیا تھا, یہ اس طرح کے متعلق خبر. آدمی تجارت کر رہا ہے, پیسہ گن رہا ہے, ہاں یہ ہو گیا, کم ہو گیا, زیادہ ہو گیا, اس کو لینا, اس کو دینا. یعنی رات دن آدمی جو سوچتا ہے, جو کرتا ہے, جو بولتا ہے, وہی ساری چیزیں آدمی کے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں, جو دن بھر رات بھر وہی خواب میں بھی کبھی کبھی آ جاتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آدمی جو کرتا ہے رات دن بھر, جو سوچتا ہے, جو کرتا ہے, جو بولتا ہے, وہی ساری چیزیں ذہن میں جو گھومتی رہتی ہیں, رات میں وہی خواب میں بھی آ جاتی. تو یہ 3 قسم کی ہیں. اس میں سے جو پہلا خواب ہے الرؤیت الصالحہ, نیک خواب, اچھا خواب, جو آپ کے حق میں, امت کے حق میں مفید ہو, یہی خواب صرف لوگوں کو, کیسے لوگوں کو بتلانا چاہیے؟ جو اس کی تعبیر جانتے ہوں. ایسے علماء کے پاس اپنے خواب کو بیان کریں جو اس کی تعبیر بیان کرنے پر قادر ہوں, یا جو حقیقت میں آپ کے خیر خواہ ہوں, آپ کے خیر خواہ ہوں, آپ سے حقیقت میں سچی محبت کرنے والے ہوں. ایسے لوگوں کو اپنا اچھا خواب بیان کرنا چاہیے. ہر کسی سے نہیں بیان کرتے پھرنا چاہیے, ان سے بھی بیان کیا, ان سے بھی بیان کیا, ان سے بھی. یہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسے. ایسے لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عالم پر او ناصحین, یا خیر خواہ, جو آپ کے لیے خیر خواہ ہو, اچھا مشورہ دے, اچھی بات, آپ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچتا ہو, اچھا کرتا ہو, آپ کی بھلائی کے لیے کوشش کرتا ہو, یا آپ کا جو نیک اور سچا دوست ہے اس سے خواب کا بیان کریں, اور کسی تیسرے آدمی سے اپنے اچھے خواب کو بیان نہیں کرنا. رہی بات ڈراؤنے خواب کی, تو وہ کسی سے بھی نہ بیان کریں, نہ کسی عالم کے پاس, نہ کسی دوست کے پاس, نہ اپنے گھر والوں کے پاس, کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے. یہ منع ہے. ڈراؤنا خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جو اچھا خواب ہے, نیک خواب ہے, اسی خواب کو ہم نے کہا یا تو اچھے عالم کے پاس بیان کریں جو خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہو, جانتا ہو, یا اپنے کسی خیر خواہ کے پاس ذکر کریں, یا کسی اپنے اچھے اور نیک دوست سے ذکر کریں, اس کے علاوہ کسی اور سے بیان نہ کریں. دیکھیے, عید ہی کے دن ضروری نہیں, عورتوں کو ہمیشہ کیا ہے, کیا بولے, مہندی وغیرہ لگا کے رکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت کر رہے تھے کسی مسئلے پر, تو سب لوگ آ کے ملا رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں. اسی میں ایک اور کوئی ملایا, تو عورت, بظاہر عورت دکھ رہی تھی, تو اس کے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون؟ صحابہ یا صحابیات نے کہا اللہ کے رسول وہ مخنث ہے. مخنث سمجھ رہے ہیں؟ وہ مخنث ہے اللہ کے رسول, یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں میں دیکھا سادہ ہاتھ, جب عورتوں کی مشابہت اختیار تو مہندی لگانا کے رکھنا چاہیے, سمپل ہاتھ کیوں رکھا سادہ مردوں کی طرح؟ آپ نے کہا اس کو مدینہ سے باہر نکالو, مدینہ میں دوبارہ کبھی داخل نہ ہو, مدینہ بستی سے ان کو باہر نکال دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ مہندی کس کے لیے لگانا, وہ مسئلہ الگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا اظہار غیر اجنبی کیا ہے, اجنبی لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. زینت عورت کس کے لیے اختیار کرتی ہے؟ شوہر کے لیے, دوسرے لوگوں کے لیے نہیں. تو دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ مہندی دکھاتے پھریں ہماری مہندی ایسی ویسی, وہ سب غلط چیز ہے, وہ جائز نہیں ہے. اپنے شوہر کے لیے وہ زینت اختیار کرے اور مہندی لگا کے رکھنا چاہیے اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کی خاصیت ہے, یہ عورتوں کی خصوصیت ہے. بھی اس سے پہچان ہوتی ہے, نبی نے اس سے پہچان کری عورت ہے کہ مرد ہے. یہ آپ کو شبہ ہو گیا کون بھائی, عورتوں کی صف میں کون آ گیا؟ اور اس کا ہاتھ سمپل ہے, سادہ, مہندی ودی وغیرہ نہیں ہے, خضاب نہیں لگا اس پر. تو اپنے لوگوں نے کہا مخنث, آپ کہاں بگاؤ اس کو, یہ کہاں عورتوں کی صف میں آ گیا؟ تو لگانا چاہیے. البتہ یہاں سے ایک بات یاد آئی, کچھ لوگ عید کے دن مرد حضرات سرما لگا کے جاتے ہیں, جمعہ کے دن سرما لگا کے آتے ہیں. مردوں کے لیے سرما نہیں لگانا.
یہ زینت کے لیے جو سرما لگاتے ہیں یہ درست نہیں ہے، زینت عورتوں کا خاصہ ہے، مردوں کا نہیں۔ ہاں البتہ سوتے وقت رات میں نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ 3 سلائی دائنے آنکھ میں اور 2 سلائی بائیں آنکھ میں لگاتے تھے سرما، اور آپ نے اس کا فائدہ بیان کیا، ينبت الشعر ويجل البصر، اس سے آنکھ کے جو بال ہیں یعنی پلک کے جو بال ہیں وہ بڑھتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں اور روشنی تیز ہوتی ہے۔ اس نیت سے اگر کوئی رات میں سوتے وقت لگاتا ہے تو وہ سنت ہے، لیکن دن میں لگاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سنت کے لیے نہیں، وہ زینت کے لیے لگا رہا ہے۔ یہ شادی میں دولہا حضرات بھی سب لگا کے جاتے ہیں کاجل کی طرح پورا، یہ درست نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ عورتوں کی علامت ہے، مرد حضرات زیب و زینت کے لیے نہیں لگانا سرما، رات میں سوتے وقت روشنی بڑھانے کے لیے، نبی کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے لگانا، عورتوں کی طرح زینت اختیار کرنے کے لیے نہیں لگانا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی بس